بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مصنف نے مقدمے کی بحث کو مقدمات کے ذریعے سے آغاز کیا، پھر ثمرۂ مسئلہ کو ذکر کیا۔ اب مسئلے میں اصل کیا ہے، تاسیس اصل کے حوالے سے بحث چھیڑ رہے ہیں کہ عند شک جو ہے، اگر رجوع کیا جائے تو آیا یہاں پہ کوئی اصل ہے یا اصل نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو مصنف اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو جو ہے نا موارد موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا عند شک یہاں کوئی اصل ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے یا نہیں۔ مصنف کہتے ہیں یہاں پہ دو مسئلے ہیں، جن میں سے ایک اصولی مسئلہ ہے، دوسرا فقہی مسئلہ ہے، اور دونوں میں اصل کیا ہے اس کے حوالے سے جواب مختلف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آیا مقدمے اور مقدمے کے درمیان میں ملازمے کے حوالے سے کوئی اصل ہے یا نہیں، کہ آیا اصل یہ ہے کہ مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان ملازمہ ہونا چاہیے، یا اصل یہ ہے کہ مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہاں کوئی اصل نہیں ہے ایسی کہ جو اس کو ہم جو ہے نا وہ مد نظر رکھیں، کیونکہ ملازمہ جو ہے یہ ازلی ہوتا ہے، بے الفاظ دیگر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، شک کی صورت بنتی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں حالت سابقہ کیونکہ نہیں رہتی، لہذا استصحاب بھی جاری نہیں کر سکتے کہ بھئی پہلے یوں تھا، اب شک ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، لہذا استصحاب جاری کرتے ہیں کہ جیسے پہلے تھا ویسا ہی اب ہے۔ نہیں، کیونکہ اگر ملازمہ ایک مرتبہ ثابت ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہوگا، پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی، اور اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ مسئلہ فقہی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا مقدمے کے وجوب اور عدم وجوب کے اعتبار سے آیا اصل ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں ہاں، کیونکہ پہلے یہ مقدمہ واجب نہیں تھا، اب واجب ہوا ہے تو حالت حساب کا رکھتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اصالت عدم جو ہے وہ جاری ہوگی، کہ پہلا اگر شک کریں کہ یہ اب واجب ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ پہلے کیونکہ یہ واجب نہیں تھا، لہٰذا اب وہ جو ہے نا وہ اب بھی واجب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مصنف کہتے ہیں فی تاسیس الاصل فی المسئلہ، بحث جو ہے فصل جو ہے وہ اصل عملی جو ہے وہ مسئلے میں کیا ہے اس کی تاسیس کے بارے میں ہے۔ اعلم انہ لا اصل فی محل البحث فی المسئلہ، ہماری بحث کیونکہ ملازمے کے اعتبار سے ہے، لہذا مصنف اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ اصولی کے اعتبار سے اس جو ہے یکون مسبوقاً بلاتا، اس کی حالت سابقہ ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، یہ پہلے مقدمہ واجب نہیں تھا، جب تک وہ واجب کا مقدمہ نہ بنا تب تک وہ واجب نہیں تھا، اب جب وہ واجب کا مقدمہ ہوا ہے پھر واجب ہوا ہے، حیث یکون حادثاً بحدوث سے وجوب ذی المقدمہ، کہ یہ وجوب جو ہے پیدا ہوا ہے، حادث ہوا ہے ذی المقدمے کے وجوب کے حدوث کے بعد یا اس کے ساتھ۔ اب اگر اس میں شک کیا جائے تو اصل کہتے ہیں فالاصل اصل و عدم وجوبہ، اصل جو ہے یہاں پہ پھر عدم وجوب مقدمہ ہے، جب بھی شک کریں کہ آیا مقدمہ واجب ہے یا نہیں تو اصل اس کا عدم وجوب ہے، مگر یہ کہ اس کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ تو یہ اصل کے حوالے سے جو پہلی ہم نے بحث
ذکر کی۔ اب یہاں پہ توجیحات ہوتی ہیں اس کے لیے کہ نہیں بھائی یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ یہ بحث جو ہے وہ مقدمے کے وجوب کے اعتبار سے چل رہی ہے کہ آیا ہم نے جو کہا کہ استصحاب عدم کریں گے، کہتے نہیں یہاں پہ عدم وجوب کا استصحاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ہے لوازم ماہیت میں سے ہے، خود ماہیت کا استصحاب تو نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے لوازم میں سے ایک لازم کے آپ استصحاب کر رہے ہیں، اور لازم کا بحث یہ ہے کہ وہ میں بھی ہے کہ وہ جعل مستقل نہیں رہتا، بے الفاظ دی لازم جو ہے وہ مولا کی طرف سے جعل مستقل جو ہے اس کے لیے موجود نہیں ہے، جبکہ مستصحب جو ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ مجہول شعری ہو، اب چاہے وہ جعل بسیط کے ذریعے سے یا جعل بس تالیفی کے ذریعے سے یعنی کسی اور کے ساتھ جو ہے، البتہ جعل مستقیم ہو، اس کے لیے مستقل ہو، جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مقدمہ جو ہے یہ جعل مستقیماً اتنی قدرت اگر ہو کہ مولا جو ہے وہ ذی المقدمے کے ضمن میں ہی یا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کو بھی جعل کر سکتا ہے، تو جریان اصل کے لیے یہی کافی ہے۔ اب ان قلتا کے ذریعے سے دوسرا اشکال بیان کرتے ہیں، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وَتَوَحُّمُ عَدَمِ جریانی، کہ بھئی ہم نے یہاں پہ کیا کہا کہ وجوب مقدمہ اور عدم وجوب مقدمہ کے اعتبار سے اصل عدم ہے، استصحاب عدم جاری کریں گے۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ توہم کیا ہے کہ عدم جریانی، کہ بھئی یہ اصل یہاں پہ جاری نہیں ہوگی، لِکَوْنِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُلَازِمَةِ، کہ مقدمے کا واجب ہونا بنا بر قول بالملازمہ من قبیل اللوازم الماہیت، یہ ماہیت کے لوازم کے قبیل میں سے، بے الفاظ دیگر یہ لوازم ماہیت میں سے، غیر مجعولت، یہ جعل شرعی نہیں رکھتا، جعل نہیں ہے اس کے لیے، ولا اثر آخر مجعول مترتب علیہ، اور اسی طرح سے نہ ہی یہ جعل بسیط ہے نہ جعل مرکب ہے، بے الفاظ دیگر نہ ہی یہ کوئی دوسرا اثر ہے جو اس کے اوپر مرتب ہو، ولو کان لم یکن بے مہم ہاؤنا، اگرچہ وہ یہاں پہ مہم نہیں ہے۔ مدفون کہتے ہیں یہ جو توہم ہے یہ مدفوع ہے بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مَجْعُولٍ بِالذَّاتِ، کہ بھئی یہ وجوب جو ہے وہ آپ کے بقول درست ہے کہ یہ لوازم ماہیت میں سے اور مجعول ذاتی نہیں ہے، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كانت تاما ولا بالجعل التالیف الذي هو مفاد كانت ناقصا، کہ یہ مجعول ذاتی نہیں ہے نہ جعل بسیط کے ذریعے سے جو مفاد کان تاما ہوتا ہے، اور نہ ہی جعل تالیفی کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے جو مفاد کان ناقصہ ہے، جس کے ذریعے سے ایک اثر کو ایک موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ الا انہ مجعول بالعرض، اگرچہ یہ مجعول ذاتی نہیں ہے لیکن مجعول بالعرض تو ہے، وَيَتْبَعُ جَعْلَ وُجُوبِ ذِي الْمُقَدِّمَةِ، اور یہ پیروی کرتا ہے ذی المقدمے کے جعل کی، بے الفاظ دیگر اگر مولا ذی المقدمے کو جعل کرے تو اس کے ذریعے سے مولا کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی جعل کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو اس کے تابع ہے، اور یہ مجعول بالعرض ہونا جو ہے کافٍ فی جریان الاصل، اصل کے جاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب لزوم تفقیق بین الوجوبین ما شک لا محالہ، اب یہاں سے یہ ان قلت ہے جس کو مصنف جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، تو ان قلت یہ ہے کہ استصحاب عدم وجوب کے یہاں جریان سے یہاں دو ملازم چیزوں مقدمے اور ذل مقدمے کے درمیان میں تفقیق لازم آئے گی، کہ بھئی ان میں سے جو ہے ایک مثال کے طور پہ واجب ہو اور دوسرا جو ہے نا وہ واجب نہ ہو۔ اب یہ کس طرح سے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ بھئی ذیل مقدمہ جو ہے واجب ہے اور مقدمہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ اصالت عدم جاری کرتے ہیں،
تو اس اصالت عدم جاری کرنے کی وجہ سے مقدمہ ہو جائے گا غیر واجب، اور مقدمہ جو ہو جائے گا واجب ہو جائے گا، جبکہ مقدمہ اور ذیل مقدمہ دونوں ملازم ہیں۔ تو آپ کے استصحاب عدم جاری کرنے کی وجہ سے مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان میں تفکیک لازم آئے گی، جو درست نہیں ہے۔ لہذا اس کو جو ہے نا مصنف نے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ کل تو استصحاب اصل عملی ہے، یہ جو ظاہر کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے اور واقع سے سروکار نہیں رکھتی کہ ایک چیز واقع میں کس طرح سے، لہذا اس کا حکم تب ہوتا ہے جب جہل بالواقع ہو۔ یہاں ہم فی الواقع ملازمے کے منکر نہیں ہیں تاکہ آپ اعتراض کریں کہ بھئی یہاں پہ تفکیک لازم آ رہی ہے، ہم فقط مرحلے ظاہر میں تفکیک کے قائل ہیں، لہذا اس کا لازمانہ کہتے ہیں لا بالا حتمی ہے۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ مَعَ وُجُوبِ ذِي الْمُقَدِّمَةِ، کہ اصالت عدم وجوب کے جاری کرنے سے مقدمہ جو ہے وہ واجب نہیں رہتا، جبکہ مقدمہ جو ہے واجب ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو لزوم ہے لا ینافی، لا ینافی کے ذریعے سے یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ لا ینافی الملازمۃ بین الواقعین، کہ یہ منافات نہیں رکھتا کہ دو چیزیں جو واقعی ہیں ان کے درمیان میں ملازمہ ہے، ان کے ملازمے کے لیے یہ ظاہری حکم بعدم، ظاہر حکم بتفکیک جو ہے یہ اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ وَإِنَّمَا يُنَافِي الْمُلَازِمَةَ بَيْنَ الْفِعْلِيَّيْنِ، یہ ظاہراً جو منافات رکھتا ہے فقط دو ایسی چیزوں کے درمیان میں کے ملازمے کے منافات رکھتا ہے جو فعلی ہیں، بے الفاظ دیگر ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ آپ واقع کو نظر رکھتے ہیں، ایک ظاہر کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں، ہم جو حکم لگاتے ہیں اصالت حتیٰ فی المرتبۃ الفعلیہ، یعنی مرتبہ واقعی اور فعلیہ دونوں میں جو ہے نا وہ ملازمہ حتمی ہے۔ لما صحت تمسک بالاصل، تو اس صورت میں اصل سے تمسک کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ اب خلاصہ کلام یعنی اگر ہم کہیں تو یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو تفکیک والا اشکال ہے، آپ نے مقام فعل اور مقام واقع کو جو ہے وہ مخلوط کر کے کیا ہے، تو آپ کا یہ اشکال تب ہمارے اوپر جاری ہوتا اور نافذ ہوتا کہ جب آپ ملازمہ مطلقہ کے قائل ہوتے کہ بھئی دو ملازم چیزوں کے درمیان مطلقاً ملازمہ ہونا چاہیے اور تفکیک نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ در مرحلے واقعی اور مرحلے فعلی دونوں میں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس صورت میں آپ کا اشکال نافذ تھا، اور ہم بھی کہتے کہ بھئی اس صورت میں تفکیک جو ہے وہ منافات اور اشکال پیدا کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ظاہراً یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ اگر واقعی ہوں تو ان کے درمیان میں تفکیک نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ جو ظاہر مقدمے کے لیے ہم اصالت عدم جاری کرتے ہیں تو وہ ظاہراً اور مقام عمل کو دیکھتے ہیں حکم بالواقع سے جہالت کی وجہ سے، جبکہ ذیل مقدمے کے لیے جو حکم ہے وہ جو ہے وہ اس کے حکم بالواقع کو دیکھتے ہوئے، بس یہ دونوں کا جو اختلاف ہے رتبے اور درجے کے اعتبار سے، یہ جو ہے نا اس منافات کی جڑ کو پکڑنے نہیں دیتا، اور یہی اختلاف جو ہے وہ کافی ہے۔ البتہ آگے چل کے ہم کہیں گے کہ دو ملازموں کے درمیان میں لازم بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک حکم ہونا چاہیے، لہذا ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ہم اس کو اپنے الفاظ میں جو ہم نے بیان کیے اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اشکال کیا ہوا کہ بھئی استصحاب عدم کے
لہٰذا اگر تفکیک لازم آئے بھی صحیح تو یہ مرحلہ ظاہر کی مرحلہ واقع سے تفکیک ہے، لہذا یہ دونوں میں تنافی جو ہے، یہ تنافی جو ہے وہ مضر نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ ملازم مطلق یعنی حتیٰ در مقام ظاہر و مقام واقع دونوں میں کہیں کہ بھئی ملازمہ ہے لہٰذا دونوں میں تنافی نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ ثابت کر لیں تو پھر اشکال عازم آئے گا، جبکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے علماء کے ذریعے سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔